إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حمد و ثنا بڑائی و کبریائی لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، گزشتہ 6 ہفتوں سے احترام انسانیت کے عنوان سے آیات قرآنیہ کی روشنی میں تفصیلات آپ کے سامنے آ رہی ہیں. انشاءاللہ الرحمن آج کی اس خطبے میں بھی اسی سلسلے کی چند اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. احترام انسانیت کے عنوان سے بطور خاص یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا، پھر جنت سے انہیں اتارا گیا، روئے زمین پہ رکھا گیا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. دنیا ٹھہرنے کی جگہ ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ ایک مدت متعینہ اور مقررہ وقت تک کے لیے.
پھر انسان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ جس کے پاس میرا پیغام پہنچے گا اور وہ میرے پیغام کی پاسداری کرے گا، اسی کے مطابق زندگی گزارے گا، تو پھر ہم اسے زندگی بخشنے کے بعد موت سے دوچار کریں گے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس دوبارہ زندگی میں وہ انسان کامیاب کہلائے گا جس کی گھر واپسی ہو جائے گی، یعنی جسے جنت میں جگہ مل جائے گی، اور وہ انسان ناکام ہوگا جو انسان جہنم میں چلا جائے گا۔ تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ برسہ برس سے انسان کو مرتا ہوا تو دیکھ رہا ہے، لیکن کسی کو جی اٹھتا ہوا دیکھتا نہیں۔ اس مناسبت سے انسان عقیدہ آخرت کا انکار کر جاتا ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے انسان جب مرتا ہے، کسی کو آگ میں جلا کر راکھ بنا کر ہواؤں میں اڑا دیا جاتا ہے، کسی کے لاش کو نہروں، دریا اور سمندروں میں بہا دیا جاتا، مچھلیاں کھا جاتی، اور عام طور سے مٹی میں دفن کیا جاتا۔ اس انسان کی لاش کو اور جسم کی اعضاء و جوارے کو مٹی ہضم کر جاتی ہے۔ جب اس کا مادہ ہی ختم ہو گیا تو پھر انسان دوبارہ اٹھایا کیسے جائے گا؟ اور جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تبھی جنت و جہنم کا معاملہ ہوگا۔ جب دوبارہ اٹھایا ہی نہیں جائے گا تو جنت و جہنم کا معاملہ کیا ہے؟ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی آیت کے اندر کچھ ایسی چیزیں بیان کیا ہے جس کا انسان مشاہدہ کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے، اور اپنی آنکھوں سے اس کا معائنہ کرتا ہے، پھر اسی بنیاد پر اسے سمجھنے کا حکم دیا گیا کہ جب دنیا میں چیز تمہارے سامنے ہے، وہی اللہ تم سے کہتا ہے کہ دوبارہ تمہیں اٹھائے گا، تو تمہیں تعجب کیوں ہے؟ تم انکار کیوں کرتے ہو؟ اسی مناسبت سے سورۃ الحج کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خطاب کیا۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یا ایھا الانسان یا ایھا الناس کا اگر 21 مرتبہ خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے سے متعلق تردد ہے، شک و شبہ ہے، تو تم غور کرو۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ثُمَّ مِن مَاءٍ، پھر ہم نے تم کو پانی سے پیدا کیا ہے، ثُمَّ مِن علقہ، پھر ہم نے تمہیں جمع و خون سے پیدا کیا ہے، ثم من مزغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر ہم نے تمہیں پیدا ہونے والا یا نہ پیدا ہونے والا گوشت سے پیدا کیا ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے سامنے اپنی قدرت کی کاریگریوں کو بتا سکے، واضح کر سکے۔
نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، پھر ماں کے رحم میں ایک وقت متعینہ تک کے لیے ہم اسے ٹھہرائے رکھ دیں. ثم نخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچہ کی شکل میں ماں کے شکم سے باہر نکالتے ہیں. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم تمہیں موقع فراہم کرتے ہیں تو تم جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہو یا سن رشد کو پہنچتے ہو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، تو تم میں سے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اسی عمر میں وفات دے دی جاتی ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، اور تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خسٹ بوڑھا بنا کر وفات دیے جاتے ہیں، یعنی ایک لمبی عمر انہیں عطا کر دی جاتی ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ جان لینے کے بعد بھی کچھ جان نہ سکے. پھر اس کے بعد قرآن نے کہا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، تم زمین کو دیکھتے ہو کہ مری ہوئی ہے، کاشت کے لائق نہیں ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب اس پر ہم پانی برساتے ہیں تو زمین لہلہا اٹھتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر قسم کے بارونق نباتات اور پودے اگا دیتی ہے. یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو بطور خاص دوبارہ زندہ ہونے میں شک و شبہ ہے. غور کیجئے گا، اللہ نے انسان کو خطاب کیا ہے، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بطور خاص بنایا ہے، جن کی تخلیقی مراحل کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، جس کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کی تخلیق میں اتنا ہی اہتمام کیا جاتا ہے. تو انسان کی تخلیقی مراحل کا بطور خاص تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ تم اپنی حقیقت کو پہچاننے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ کی نگاہ میں تمہارا کتنا احترام ہے، تمہارا کتنا وقار ہے، تمہارا کتنا مقام منصب ہے، تم اس کو اس انداز سے سمجھ سکتے ہو. پھر بھی اگر تمہیں اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، بلکہ تردد سے دوچار ہو، شک و شبہ میں گرفتار ہو، تو اب تمہیں ہم سمجھانے کے لیے ایک چیز تمہارے سامنے رکھتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے ہو. دنیا میں اگر تم آئے ہو تو یوں ہی ٹپک گئے ہو، آسمان سے پانی کے قطرات کی طرف میں برسا دیا گیا ہے کہ مختلف مراحل سے تمہیں گزرنا پڑا ہے. تم زندگی کے اس مرحلوں پر بطور خاص غور کرو جو ہمیں مادر میں تمہارے سامنے پیش آئے. بچہ اس میں جان نہیں رہا تھا، لیکن زندگی جب اسے ملتی ہے اور جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، سنجیدگی متان اس کے اندر پائی جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کے مادہ اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، وہ تو سمجھ ہی سکتا ہے، دنیا کی ساری چیز سمجھ سکتی ہے، اس کو کیوں نہیں سمجھے گا. تو فرمایا اب تم اپنی تخلیق پہ غور کرو. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. مٹی سے پیدا کرنے کی دو صورت بیان کی جا چکی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان کی جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا اور اسی سے ان کی نسل چلی ہے. اس مناسبت سے کہا گیا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا. دوسری چیز، مٹی سے پیدا شدہ جو پیداوار ہے، نباتات ہے، پھل فروٹ ہے، کھانے پینے کے سامان ہے، انسان
زمین سے اور مٹی سے تیار کردہ بہت سارے نباتات اور غلہ جات کو استعمال کرتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں انسان کے اندر مادہ منویہ کا جمع ہوتا ہے، اس کی وہاں تخلیق ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ماں باپ کے میل ملاپ کے نتیجے میں وہ ایک جگہ جمع ہوتا جسے استقرار حمل کہا جاتا۔ پھر اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، یا پھر تمہیں مٹی سے تیار کردہ غلہ جات کھلا کر تمہارے جسم کے حصے سے وہ مادہ منویہ کا اخراج کروایا، اور اس سے تمہاری ولادت ہوئی۔ پھر اس کی شکل کیا بنتی ہے؟ ثم من نطفۃ ثم من علقہ، جس کی تفصیل بھی اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ 40 دنوں تک وہ پانی پانی ہی رہتا ہے، پھر اس پانی کو خون کی شکل دی جاتی، خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، یا خون بن جاتا، جمع خون تیار ہوتا ہے۔ اس میں 40 دن کا مرحلہ گزرتا ہے۔ ثم من مضغۃ، پھر ہم تمہیں پیدا کرتے مضغہ سے، جو پانی خون کا جمع ہوا خون بنا، اس جمع ہوئے خون کو گوشت کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس میں 40 دن کا وقفہ لگتا ہے، گویا 4 مہینہ 3 چلہ لگ گیا، 4 مہینے گزر گئے۔ اب اس کے بعد لفظ ہے مخلقۃ وغیر مخلقہ، جب 3 چلہ پورا ہو جاتا ہے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اسے پیدا ہونے دیا جائے یا اسے یہی ختم کر دیا جائے۔ جو پیدا ہوگا مخلقہ ہو جائے گا، جب پیدا نہیں ہو سکے گا تو غیر مخلقہ ہوگا، اس کی تخلیق نہیں ہو سکے گی۔ 4 مہینے کی کیفیت اس طرح تو گزر گئی۔ اب اگر کسی کو پیدا نہیں ہونے دیا جائے گا، اسے گرا دیا جاتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں اسقاط حمل ہو گیا، عمل اس کا ضائع ہو گیا۔ یہ معاملہ وہیں سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے پوچھتے ہیں اسے آگے پیدا ہونے کی شکل دی جائے یا نہ دی جائے۔ 4 مہینہ ویسے گزرے ہیں، اس کے بعد 2 مہینہ کا معاملہ ہوتا ہے، 6 مہینے کم سے کم حمل کی مدت ہوتی ہے، اس سے پہلے تفصیل آ چکی ہے۔ 9 مہینے بچے عام طور سے پیدا ہوتے ہیں، اگر 6 مہینے کے اندر اندر بچہ پیدا ہوتا اس کا نسب ثابت نہیں ہوتا، 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، 6ٹھے مہینے کے بعد سمجھ لیے تو اس کا نسب تسلیم کیا جائے گا۔ تو فرشتے سوال کرتے اسے پیدا ہونے دیا جائے یا معاملہ ختم؟ تو اللہ کی جانب سے حکم ملتا ہے ہاں اس کو پیدا ہونے دیا جائے۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں اس کی زندگی کتنی دنوں کی ہوگی، یہ کیا کھائے گا پیے گا، یہ کیا کام کرے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی تقدیر میں یہ چیز بھی لکھی جاتی ہے یہ شقی ہے کہ سعید ہے، نیک ہے یا بدبخت ہے۔ پھر اللہ کی جانب سے موقع ملا، فرشتوں کو حکم ملا کہ ٹھیک ہے پیدا ہونے دو، اور پھر اس کے بعد یہ مسئلہ آیا مخلقۃ وغیر مخلقہ۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے سامنے اپنی قدرت کی کاریگری ظاہر کر سکیں۔ بھائی کسی کارخانہ میں سامان تیار ہوتا ہے تو یہ تو سامنے دکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیڑا جا رہا ہے کہ باقا جا رہا ہے، خراب ہے کہ کیسا ہے، لیکن وہاں تو کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ جب شکلیں بنتی ہیں تب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ تفصیل انشاءاللہ کبھی اس پر آئے گی کہ قرآن مقدس کی آیت پر بعد انسان اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یعلم ما فی الارحام، رحم مادر میں کیا کوئی جانتا نہیں ہے۔ آج تو مختلف قسم کی مشین کے ذریعے سے پتہ لگا لیا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کیفیت کیا ہے، یہ ناقص ہے کہ مکمل ہے، ساری تفصیلات۔ لیکن عربی گرامر پر کسی کی نگاہ ہوگی یہ اعتراض بالکل نہیں کر سکے گا۔ لفظ ماں اور من میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ من جس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے اس کے لیے من استعمال ہوتا ہے، جس کے اندر روح ابھی نہیں ڈالی گئی ہے اس کے لفظ ماں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ما فی الارحام،
ابھی پانی کی شکل میں ہے، بتاؤ کیا لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اچھا ہے کہ برا ہے، خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے، نیک ہے کہ بد، کیا ہے بتا کے دکھا دو، بہرحال کے بھی اس کی تفصیل آئے گی۔ کیا فرمایا؟ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے سامنے اپنی قدرت کی کاریگری کو سمجھا سکے، بتا سکے، دکھا سکے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے یہ مرحلہ گزرا، دوسرے مرحلے میں آئیے، نُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ماں کے رحم میں، شکم مادر میں ہم اسے ایک وقت متعینہ تک کے لیے جب تک چاہتے ہیں ٹھہراتے ہیں۔ کسی کو 6 یا 7 مہینہ پیدا کرا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ 7 مسوا بچہ ہے، ذرا کمزور ہوتا ہے۔ 9 مہینے کے بچہ توانا، تندرست، تیار ہوتا ہے۔ جب تک چاہتے ہیں، جتنا دیر چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، یہ سارا معاملہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم ویسے ہی کرتے ہیں۔ اب اس کی ولادت کی مدت آ گئی، قرآن کہتا ہے ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم اسے، یہ تمہیں بچے کی شکل میں باہر نکالتے ہیں۔ اب باہر نکالنے کی شکل جو بھی ہو، نارمل ولادت ہو جائے یا سیدھر کر کے بچے کو باہر نکالا جائے، بچے کے نکلنے کی جو بھی شکل ہو، سے پہلے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ ہی نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا تو تم کچھ نہیں جان رہے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو آنکھ بھی دیا تھا، کان بھی دیا تھا، دل و دماغ بھی دیا تھا، ولادت کے بعد جب ماں کے پیٹ سے باہر آپ آئے ہیں تو اللہ نے وہ شعور بخش دیا کہ آپ نے ماں کے سینے میں 2 دودھ کی نالیوں کو دیکھ لیا، اور پھر اپنے منہ کو اس میں لگایا، اپنی زبان اور اپنے دانت کو استعمال کیا اور ہونٹ کا استعمال کیا، نتیجے کے طور پر آپ نے دودھ پی کر شکم شہری حاصل کی۔ ثم نخرجکم طفلا، بچہ پیدا ہوا کچھ نہیں جانتا تھا، اب شعور بخشا، کم سے کم زندگی گزارنے کا اصول جان لے کہ بچہ بغیر کھائے پیے نہیں رہ سکتا ہے، تو کھانے پینے کے لیے کیا کیا؟ وہی دودھ کو کھانا بنا دیا، وہی دودھ کو پانی بنا دیا، اور جو بڑھتا گیا، جس قسم کی ضرورت پیش آتی گئی، اللہ نے بچے کو سکھلایا رونا دھونا شروع کرو، تمہیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ بچے روتے ہیں، ماں کو سمجھ میں آتا ہے کہ دودھ مانگ رہا ہے بچہ، اسے سینے سے لگاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے۔ غور کیجئے گا، بچہ ماں کے سامنے روتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، بندہ اللہ کے سامنے روئے گا، کیا اللہ محروم کر دے گا روزی سے؟ جو اللہ ماں کے پیٹ میں کھلا رہا ہے وہ اللہ باہر نہیں کھلائے گا؟ روئیے تو اللہ کی بارگاہ میں، یہ تو اکڑ ہے، یہ تکبر اور غرور ہے، پندار گھمنڈ ہے، مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے قساوت قلبی سے انسان دو چار اتنا سخت دل بنا ہوا ہے کہ اس کی آنکھ سے آنسو ہی نہیں نکلتا ہے۔ بہرحال کیا فرمایا؟ ثم نخرجکم طفلا، ہم تمہیں بچہ بنا کے نکال دیا، اب بچہ بن کے باہر آگے تمہیں کھانے پینے کی ضرورت دی، تم نے رو دھو کر اپنے ماں باپ کی توجہات کو اپنی طرف مبذول کرا لیا اور دودھ پی کر شکم شہری حاصل کر لی، کھا پی کے تیار ہو گئے۔ ایک چیز بتا دیں آپ کو، آپ کسی مسجد میں ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ تھوڑا اس کی وضاحت کر دیجئے گا، شاید درس میں آج بھی خطبہ موجود ہو۔ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور نہیں پلاتی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیے گا، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کو دودھ پلانا، وہ ڈبے کا دودھ نہیں اور گائے بکری اور بھینس کا دودھ نہیں ہے۔ بچے کی قسمت سے ماں کے سینے میں دودھ آتا ہے، لڑکی کے وقت میں دودھ کچھ کم رہتا ہے، لڑکے کے وقت میں اس کا ڈبل خون بن جاتا ہے، وہ ڈبل دودھ بنتا ہے۔ ماں اپنے سینے سے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ بہت ساری لڑکیاں، بہت ساری عورتیں میرے جسم کا سیب خراب ہو جائے گا دودھ نہیں پلائیں گے،
اللہ نہ کرے ڈاکٹر صاحب نے بتایا جو عورتیں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی زیادہ خطرہ رہتا ہے ان کے بلڈ کینسر کا، زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال تو اللہ نے آپ کو حقدار بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائیے۔ بھائی 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے، آپ کے جسم کا صحت تو خراب ہو گیا تھا، اس وقت آپ نے پریشانی مول نہیں لی ہے، لیکن پھر آپ کو کہا کہ 2 سال آپ دودھ پلائیے، اور دودھ پلانے کے بعد بچے کے ساتھ مربت کیجئے، یہ بچہ بھی آپ کے ساتھ مربت کرے گا۔ ڈبہ کا دودھ پلائیں گے وہ آپ کو بعد میں ڈبہ دکھا دے گا، اس لیے دودھ پلائیے، اپنے بچے کو سینے سے لگائیے، تبھی درجہ آپ کا بڑا۔ اس سے پہلے تفصیل آ چکی ہے، 3 درجہ باپ کے سے زیادہ ماں کا ہے، اس میں حمل بھی شامل ہے، دودھ پلانا بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ درد ذہ بھی شامل ہے۔ گزشتہ ہفتے اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ بہرحال تو ثم نخرجکم طفلا، ہم تمہیں بچہ کی شکل میں باہر نکالتے ہیں۔ ثم لتبلغوا، پھر تم اپنے سن شعور کو پہنچتے ہو، جوانی کو پہنچتے ہو، سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچتے ہو۔ ثم لتبلغوا اشدکم، اپنے سنجیدگی متانت کی عمر کو پہنچتے ہو، شعور اور آگہی کی زندگی کو پا لیتے ہو۔ مراد بچہ آہستہ آہستہ مرحلہ وار ہم لوگ کی زبان میں بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن حقیقی زبان میں وہ چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 60 سال لکھا ہوا ہے تو روز آپ کی 60 سال میں ایک دن کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب بچے کو برتھ ڈے کی خوشخبری سناتے رہیے، ہیپی برتھ ڈے کرتے رہیے، آپ کی زندگی کے 1 سال ختم ہو گیا، آپ کو مبارک ہو۔ کہیے گا؟ ہمت ہے تو کسی کو کہہ کے دکھا دیجئے۔ اب آپ 5 دن باقی زندہ رہنے میں، 10 دن باقی آپ کی زندہ رہنے میں، 50 دن باقی آپ کی زندہ رہنے میں، جوتے رسید کر دی جائیں گے۔ لیکن اس کو دوسرا انداز دے دیا، بچے کی ولادت پر باضابطہ اس قسم کا وش کیا جاتا ہے اور اس قسم کی مبارکبادی پیش کی جاتی ہے، اور لوگ اسی میں مگن بھی ہیں۔ کہا جوانی کی عمر کو پہنچے ہو، وہ سن رشد کی جو اصل عمر ہوتی ہے 30 سے 40 سال، یہی وجہ ہے انبیاء و مرسلین کو نبوت 40 سال کی عمر میں عطا کی جاتی ہے۔ یہ مکمل طور سے، پورے طور سے مکمل ہو چکے ہیں، اب ان کے اندر سنجیدگی اور متانت کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے، جیسے بھی حالات ان کے سامنے آئیں گے ان کا مقابلہ وہ آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ تو 40 سال کی عمر میں انہیں نبوت عطا کی جاتی ہے۔ اسی کو سن رشد کہا گیا یا اشد کہا گیا۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ الْأَرْضِ لِعُمْرٍ، اس کے بعد آدمی کو وفات دی جاتی ہے، موت سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، عمومی عام طور سے میری امت کے لوگوں کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال، یعنی 60 سال آپ کا مکمل ہوا، اب سمجھ لیں اب کبھی بھی جا سکتے ہیں، حالانکہ ہمیشہ ہی کبھی بھی جا سکتے ہیں، لیکن ایک امید رہتی ہے۔ اب حدیث رسول کے مطابق 60 سال پورا ہونے کے بعد اب تیار رہیے، آپ کا ویٹنگ لسٹ میں نام ہے، کب کنفرمیشن ملے گی اور کب چلے جائیں گے۔ تو آپ 60 سال کی عمر کو پہنچ گئے، 60 سے 70 سال کے اندر انسان اکثر و بیشتر چلا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اسی کہا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، تم میں سے وہ ہے جن کو وفات دے دی جاتی ہے، موت دے دی جاتی ہے، یعنی وہ 50 سال میں ہو، 60 سال میں ہو، 70 سال کے اندر ہو۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ارذل عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، عمر کے بالکل اخیر حصے تک اس طرح جاتی ہے، جب پہنچایا جاتا ہے کہ آدمی کے جسم کے اعضاء و جوارے ڈھیلے پڑ جائے، کمزور ہو جائے۔ قرآن اس پہ لفظ استعمال کیا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ یہ جان لینے کے بعد اب کچھ جان نہ سکے۔ سے پہلے سن چکے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا،
بچپن میں جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و آگہی کے حصول کے لیے ایک لمبی عمر عطا کر دی، آہستہ آہستہ پڑھتے لکھتے رہے، سیکھتے اور جانتے بوجھتے رہے، یہاں تک کہ 60-70 سال کی عمر میں پہنچ گئے۔ ابھی جسم کے اعضاء و جوارح صحیح سالم ہے، آپ کی عقل بھی کام کر رہی ہے، آنکھ بھی کام کر رہی ہے، کان بھی کام کر رہا ہے، دل و دماغ بھی کام کر رہے ہیں، آپ اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ عمر کے اخیر حصے تک اس طرح پہنچائے جاتے کہ لا یعلمون، وہ کچھ نہیں جانتے۔ جو بچپن کی عمر تھی اب بڑھاپے میں لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ جان لینے کے بعد پھر وہ جاننے سے محروم رہ جائے۔ زندگی میں بہت جان لیا تھا، اب آپ کے جسم کے اعضاء و جوارح ڈھیلے پڑ گئے۔ قرآن کہتا ہے سورہ یاسین میں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم عمر دراز بناتے ہیں ان کی تخلیق کو، ان کی جسم کے حصے کو پھر پہلی حالت میں لوٹا دیتے ہیں، اوندھا کر دیتے ہیں۔ جس طرح بچپن میں کمزور، جس طرح بچپن میں لا علم، اسی طرح بڑھاپے میں انسان کمزور بن جاتا ہے، بڑھاپے میں بے علم بن جاتا ہے۔ اور تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ سے متعلق بچے اور اولاد کو کہا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ، ان میں سے کوئی بھی تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے تم انہیں اف تک مت کہنا، بلکہ ان کے لیے نرمی کے ساتھ اپنے ہاتھوں اور اپنے بازوں کو پھیلا دینا۔ تفصیل گزشتہ ہفتہ آ چکی ہے۔ کیا فرمایا؟ لَكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اس عمر میں پہنچنے کے بعد لوگ کچھ جانتے نہیں ہیں۔ تو زندگی کا جو مرحلہ آپ کو دکھلایا گیا، مٹی سے پیدا کیا گیا، منی کے قطرے سے پیدا کیا گیا، جمع و خون سے پیدا کیا گیا، گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا، رحم مادر تک مدت تک کے لیے رکھا گیا، پھر بچپن میں بچے کو نکالا گیا، اس کے پاس علم و شعور کچھ نہیں تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ جاننے والا بن گیا، پھر اس کے بعد جوانی کو پہنچا، پھر اس کے بعد بڑھاپے کو پہنچا، ایسی عمر کو پہنچا ہے جہاں ان کے پاس کچھ شعور نہیں ہے، وہ خود محتاج اسی طرح بن گیا جس طرح بچپن میں محتاج تھا۔ کبھی غور تو کرو، یہ مرحلہ وار انسان کی تخلیق سے دوچار کس نے کیا ہے؟ وہ اللہ کیا ہے۔ اسی کو کہا ان کنتم فی ریب من البعث، اگر دوبارہ زندہ ہونے میں شک و شبہ ہے تو اپنی زندگی پر غور کرو۔ ایک تو یہ دلیل دے دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے وجود پہ غور کرو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر غور فکر کرو، کیا تمہیں سجھائی نہیں دیتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے؟ اللہ کی قدرت کی کرشمہ سادی بھی نظر آئے گی، اور ساتھ ساتھ تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے تمام چیزوں کو اپنے جسم کے وجود سے تم جان سکتے ہو، پہچان سکتے ہو۔ پھر ایک مثال دیا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، آپ دیکھتے ہو زمین کو کہ مری ہوئی ہے، ناکارہ نکمی ہے، بغیر کام کی ہے۔ آپ نے اگر اس میں غلہ چھڑک بھی دیا ہے، بیج بو بھی دیا ہے، تو زمین سخت ہونے کے نتیجے میں اس غلے کے بیج کو دبا کے رکھی ہوتی ہے، وہ ہمت کر کے باہر نکل نہیں پاتا، وہ بیج باہر اپنا اخوا نہیں نکال پاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بارش برستی ہے۔ قرآن نے کہا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب زمین پر پانی برساتے ہیں تو زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر قسم کے نباتات کو بہترین اور بارونق شکل میں زمین اپنے سینے پر پھیلا دیتی ہے۔ غور کرو، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی میں ڈالا جاتا ہے، مٹی سے نکالا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ قرآن کی آیت ہے۔ بعض لوگ اپنی کش فہمی کی بنیاد پر مرنے کے وقت میں مٹی دیتے ہوئے اسے پڑھتے ہیں اور سمجھتے بہت بڑا کمال کر دیا، ہم نے تمہیں اس سے پیدا کیا ہے، ہم ہی تم کو اس میں ڈال رہے ہیں اور ہم ہی تم کو اس سے اٹھائیں گے۔ آپ اٹھانے والے ہیں؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، لیکن اسے دعا سمجھ کے، پر اس میں دعا کیا ہے؟ یہ مٹی دینے کی دعا کہاں سے آ گئی؟ ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر سمجھتے کہ مٹی دینے کی دعا ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ مضبوط کرایا گیا
کہ اپنے وجود کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اسی مٹی سے آپ کی تخلیق ہوئی ہے, اسی مٹی میں آپ ملا دیے جا رہے ہیں, اور ایسا نہیں کہ مٹی کھا کے ختم کر دے گی, یہ آپ کو بطور امانت یہاں رکھی گئی ہے. پھر آپ کو اسی جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس جسم کے ساتھ دنیا میں اپنے اچھے یا برے اعمال آپ نے بجا لائے ہیں. کہا زمین مر گئی, پیدا کرنے کے, غلہ اپجانے کے لائق نہیں رہی. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ, جب ہم پانی برساتے ہیں تو زمین کی سختی ختم ہوتی ہے, وہ نرم بن جاتی ہے. اب اندر میں جو غلہ ہے یا دانہ ہے اس کے اندر سے اخوا نکلتی ہے, سوئی نکلتی ہے, کوپلیں پھوٹتی ہے, پھر زمین کو چیر کے باہر نکلتی ہے. جائے کھیت کھلیان میں تو سمجھ میں آئے گا کہ زمین ابھی کیسی لگ رہی ہے, اور جب اس پہ غلہ جات لگتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چادر, ہری سی چادر پوری سرزمین پہ پھیلا دی گئی ہے اور بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے. کہا وہ زمین اس پانی کے نتیجے میں آپ کو غلہ جات فراہم کرتی ہے. ایک پانی سے انسان پیدا ہوتا ہے اور ایک پانی سے غلہ جات پیدا ہوتے ہیں. غلہ جات اب کھاتے ہیں, کسان سے جا کے پوچھے تو سمجھ میں آ جائے گا, اور کس طرح آپ کے پاس غلہ پہنچایا جاتا ہے اور کیسے کھا پی کے مست تنو مند اور تندرست توانا آپ رہتے ہیں. اس پر غور و فکر کرنے کی قرآن مقدس نے دعوت دی اور کہا کہ پانی کے قطرات کے پڑنے کے نتیجے میں زمین جو بوسیدہ ہو چکی تھی, مر چکی تھی, ختم ہو چکی تھی, کسی کام کے لائق نہیں تھی, اس میں جان پیدا کی گئی اور اس زمین نے پھر آپ کے سامنے غلہ جات پیدا کر دیے. اسی کو اگر قرآن مقدس کی آیت میں دوسرے انداز سے سمجھیں, عورتوں کو قرآن نے کیا کہا, نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم, عورتیں تمہاری کھیتی ہیں, اپنی کھیتی میں جس طرف سے چاہو جانا جا سکتے ہو. تفصیل انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے. بچہ پیدا کرنے کا کارخانہ ہے, زمین سے غلہ جات پیدا ہوتے ہیں تو عورتیں آپ کے بچہ پیدا کرنے کے لیے مستقر عمل ٹھہرنے کی وجہ سے وہ آپ کے لیے ایک طرح سے بچہ پیدا کرنے کی کارخانہ ہے. لیکن انسان وہیں سے جائے گا جہاں سے جانے کی اجازت ہے. خواہش پرست قسم کے لوگ اپنی بیوی کے سامنے کی شرمگاہ کے استعمال کرنے کے بجائے انسان پیچھے بھی اس کا استعمال کرتا ہے, قطعاً جائز نہیں ہے. ناشدم قرآن نے کہا جہاں سے جاؤ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, بلکہ کھیتی میں آنے کی آیت ہے جہاں سے غلہ جات اگتے ہیں, جہاں سے بچے پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ عورتیں آپ کی کھیتی ہیں. اس پر بھی غور کرو اور زمین پہ غور کرو. اگر اندرونی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو باہری کا معاملہ تو دیکھ لو. انسان غور کرے گا زمین پہ تو غلہ جات کے پیدا ہونے پر یقین کرتے ہوئے اس بات کو مان لے گا کہ دوبارہ زندہ ہونے میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. روزانہ انسان سوتا مرتا ہے, روزانہ انسان جاگتا اٹھتا ہے, بیدار ہوتا ہے. اب اس دعا کو پڑھ لیجئے گا, اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوں گا. یعنی مرنے سونے والا انسان اپنے آپ کو مردہ تصور کرے اور جاگنے والا انسان میدان محشر میں اپنے آپ کو زندہ تصور کرے. عقیدہ کتنا مضبوط ہوگا. کہتے ہیں نا جب سو کے اٹھیں گے تو کیا پڑھیں گے آپ؟ بہت سے لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے. دنیا کی ساری چیزیں یاد ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے کچھ الفاظ تک یاد نہیں ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت سے دوچار کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا ہے اور اس سے اللہ کے پاس ہم کو لوٹ کر جانا ہے. گویا ہر صبح انسان کو یہ تصور کرایا جاتا ہے, یہ تاثر دلایا جاتا ہے کہ تم روزانہ رات میں سوتے وقت مر جاتے ہو اور جب تم بیدار ہوتے ہو تو اس میں زندہ ہو رہے ہو, میدان محشر کے لیے اکٹھا ہونے کے لیے تیار ہو. تو اگر کسی انسان کو دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں ہے, قرآن اپنی تخلیق پہ غور کرے, قرآن اپنے جاگنے سونے پر غور کرے, قرآن اپنے غلہ جات پہ غور کرے, انسان اپنے غلہ جات پہ غور کرے, انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے اور اپنے ساتھ ساتھ سونے جاگنے پر غور کرے. انہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے کا جو اعلان کرتا ہے وہ کتنے اچھے انداز میں ہم سمجھ سکتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. تو یہ قرآن میں انسان کے احترام کے پیش نظر ان ساری تفصیلات کو بیان کیا گیا.
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان حقیقتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عقیدہ عمل بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ہیں ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کے لائی تو اپنے فضل و کرم سے ان کی جائز مراد کو پوری فرما دے، ان کے مریضوں کو شفا کلی عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کر دے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔